مسجد بیت اللہ کی بیٹیاں ہیں، بنات الکعبہ، کعبہ کی بیٹیاں ہیں، اور قیامت کے دن جب کعبۃ اللہ اٹھا لیا جائے گا تو مسجدیں بھی آسمانوں پہ اٹھا لی جائیں گی۔ باقی بڑے بڑے محلات، شاہی قصر بھی ریزوں کی طرح اڑ جائیں گے، لیکن گارے اور مٹی سے بنی ہوئی مسجد بھی اٹھا لی جائے گی۔ اللہ جس بندے کے لیے پسند کرتا ہے اس کو مسجد کی تعمیر کی طرف لگا دیتا ہے۔ مسجد زمین پر بہترین جگہیں ہیں، خیر البقاع، شر الاماکن الاسواق، بدترین جگہیں دنیا کے اوپر اگر ہیں تو وہ بازار ہیں، اور بہترین جگہیں خیر الاماکن، بہترین جگہیں اگر کوئی ہیں تو وہ مسجدیں ہیں۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو تعمیر کے دوران جو میٹیریل بچتا ہے، سنگ ریزے، پتھروں کے ٹکڑے، ریت کے ذرے، مٹی، دھول، تو کہا مالک اس کا کیا کروں؟ حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل جو معمار حرم ہیں، بارگاہ عزدی میں عرض کیا کہ مالک یہ تیرے پاکیزہ گھر سے بچا ہوا یہ ملبہ ہے، اس کو کچرا تو میں نہیں کہہ سکتا، وہ ریت کے ذرے تھے، پتھر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، کوئی بڑے ٹکڑے تھے، تو ان کا میں کیا کروں؟ دفن کر دوں، پانی میں بہاؤں، یا پہاڑوں پہ پھینک دوں؟ کیا کرنا ہے اس کا؟ تو آواز آئی کہ اس کو تم مطاف میں جمع کر دو، ڈھیر لگا دو، اس کا انتظام ہم خود کرتے ہیں۔ تو ایک ڈھیر لگا دیا گیا، تو جبریل امین اترے اور اپنا نوری پر بچھا دیا، اور یہ سارا ملبہ اس پر کے اوپر ڈال دیا، اور جبریل اس کو لے کے اڑے۔ جب افق کے برابر ہوئے تو پر کو جھٹک دیا، اور وہ ریت کے ذرے، وہ پتھر کے کنکر پوری دنیا کے اوپر پھیل گئے۔ کہتے ہیں جہاں جہاں کوئی ریت کا ذرہ اور کنکر گرا تھا وہاں وہاں مسجد بنے گی۔ تو کوئی ٹکڑا یہاں بھی گرا تھا، اور آج مسجد تعمیر ہو کے منصہ شہود پہ آ گئی، اور اللہ جل شانہ اس مسجد کو قیامت تک باقی رکھے گا۔ باقی چیزیں فنا ہو جاتی ہیں، ہم نے محلات کو اجڑتے دیکھا ہے، قصر شاہی ویراں ہوتے دیکھے ہیں، لیکن اللہ کے گھر مسجدیں قیامت تک مسجدیں ہی رہتی ہیں۔ وہاں سجدے ہوتے ہیں، رکوع و قیام ہوتا ہے، معتکفین ہوتے ہیں، صلاۃ التراویح ہوتی ہے، نماز جمعہ ہے، قرآن مجید کی تعلیم ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نغمات جاں فضا ہیں۔ کیا اللہ نے پاکیزہ جگہیں اس دنیا کے اوپر بنا دیں، اور یہ اس کی مخلوق کے لیے تربیت کی آماج گاہیں ہیں، منزل رحمات ہیں، یہاں برکتیں اترتی ہیں اور رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ تو میں اللہ کی بارگاہ میں آپ کے لیے، بانی مسجد کے لیے، اہل محلہ کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ اس مرکز کو، اس مسجد کو پورے علاقے کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز بنائے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ کچھ لوگ مسجدوں کی میخیں ہوتی ہیں، جس طرح لکڑی میں کیل ٹھک جاتا ہے، انہیں ڈھونڈو تو مسجد سے ہی ملیں گے۔ فرمایا کبھی وہ بیمار پڑ جائیں تو اللہ کے فرشتے اس کا پتہ لینے کے لیے اس کے گھر جاتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا سبعۃ یظلھم اللہ تعالی فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، 7 اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ ان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا کرے گا۔ ان میں سے ایک شخص کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مسجد کے ساتھ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ قیامت کے دن جب دھوپ کڑک رہی ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اسے اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا۔ تو خوش نصیب لوگوں کا مقصود ہے۔ یہ تو اتنی عالی شان مسجد تعمیر کے مراحل سے گزر گئی اور تکمیل کی منزل تک پہنچی۔ یہ تتر کبھی آپ نے دیکھا ہو، اس کا گھونسلہ کبھی دیکھا ہو، زمین پہ یہ گھونسلہ بناتا ہے تو کتنا ہوتا ہے؟ یہ آدھی اینٹ کے برابر ہوتا ہے، پوری اینٹ کے برابر بھی اس کا گھونسلہ نہیں ہوتا ہے۔ اینٹ کو 2 ٹکڑوں میں بانٹے تو اتنا کو اس کا گھونسلہ ہوتا ہے۔ فرمایا جس نے تتر کے گھونسلے کے برابر بھی مسجد بنائی، اللہ اس کا گھر بھی جنت میں بنائے گا، تتر کے گھونسلے کے برابر۔ مطلب کیا؟ جس نے آدھی اینٹ بھی مسجد کی تعمیر میں خرچ کی، اللہ اس کا گھر بھی، محل بھی جنت میں بنائے گا۔ اور جس نے قطع عرضی وقف کیا، تعمیر کی، اور سب سے بڑھ کر بات دل میں بےتابیاں کہ اللہ تیرا گھر بن جائے۔ اپنے گھر کے لیے تو لوگ بہت کچھ کرتے ہیں، زندگیاں لگا دیتے ہیں کہ میرا اچھا گھر بن جائے، تو بن جاتا ہے، سکون کی جگہ ہے، میں کوئی اس کی نفی بھی نہیں کرتا، ہر ایک کی آرزو ہے، بلکہ
اس موقع پہ دعا کرتا ہوں کہ جن کے پاس گھر نہیں ہے اللہ ان کو اپنے گھر عطا کرے. اچھی بات ہے، لیکن یہ کتنی خوش بختی کی بات ہے کہ کوئی اس سوچ میں لگا ہو کہ مالک تیرے گھر کی جلدی تعمیر ہو جائے اور اس کے لیے دن رات محنت کر رہا. فرمایا گیا کہ جو شخص مسجد کی دیکھ بھال میں لگا ہو تو اس شخص کے ایمان کی گواہی دے دو. ایک شخص ہے جو مسجد کی دیکھ بھال میں لگا ہے، مسجد کی صفائی میں لگا ہے، مسجد کی تعمیر میں لگا ہے، مسجد کی آباد کاری میں لگا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے آؤ مسجد میں. جو مسجد کی دیکھ بھال میں، مسجد کی خدمت میں لگا ہو، اس کے ایمان کی گواہی دے دو. بلکہ مدینہ المنورہ میں ایک خاتون تھی حبشیہ جو مسجد میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی. ایک زمانے میں آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ بوڑھی عورتیں جب صبح کو بچے پڑھ کے گھروں میں واپس پلٹ جاتے تھے تو مسجدوں میں آ کے جھاڑو لگایا کرتے تھے. اب تو خادمین مسجد باقاعدہ مقرر ہو گئے، لیکن یہ دور ہم نے دیکھا ہے. تو وہ حبشیہ خاتون مسجد میں آ کے جھاڑو لگایا کرتے تھے. ایک دن حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس خاتون کو نہیں دیکھ رہا. عرض کی حضور وہ تو فوت ہو گئی. فرمایا تم نے جنازے کے لیے کیوں نہیں بتایا؟ عرض کی حضور وہ ایک عام سی خاتون تھی اور آپ کار نبوت کی اہم ذمہ داریوں میں مصروف ہوتے ہیں، ہم نے سوچا کیا ضرورت ہے تو ہم نے اس کا جنازہ پڑھا ہے، اس کی تدفین کی ہے. تو فرمایا تم نے اس کو عام سمجھا جو اللہ کے گھر کی تعظیم اور صفائی کرتی تھی؟ فرمایا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. صحابہ کے ہمراہ حضور اس کی قبر پہ گئے اور وہاں جا کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی کہ وہ عام عورت نہیں ہے جو اللہ کے گھر کی صفائی کرتی ہے. علماء نے لکھا مسجد صاف کرنے سے دل صاف ہوتا ہے. مسجد کے آداب کی رعایت بتاتے ہوئے علماء نے لکھا کہ مسجد میں اتنے زور سے قدم رکھنا کہ دھمک پیدا ہو، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے. لہسن، پیاز یا بدبودار چیز لے کر کے مسجد میں آنا یا کھا کر کے آنا، یہ مسجد کے آداب کے منافی ہے. اللہ اکبر، یہ وہ اللہ کا پاکیزہ گھر ہے. بڑے بڑے عالی نصب محلات کے اندر بھی آپ اگر کبھی گئے ہوں تو جوتوں سمیت جاتے ہیں، لیکن یہ وہ پاکیزہ جگہ ہے کہ بادشاہی وقت بھی آئے تو جوتے وہاں اتارنے پڑیں گے، اس لیے کہ اللہ کے گھر میں وہ آ رہا ہے، یہ اس کے دربار میں آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ سارے لوگوں کی آمین کے ساتھ دعا کرتا ہوں کہ اللہ اس مسجد کو آبادیاں عطا کرے. بالخصوص میں اہل محلہ کو کہوں گا کہ 5 گانا نماز کے ساتھ مسجد کی آبادی ہے. اچھا تعمیر کا رنگ ہونا، اچھی جگہ ہونا، اچھے قالین میسر آ جانا، یہ ثانوی حیثیتیں رکھتی. مسجد کی آبادی سجدے سے ہے، وہ ٹوٹی چٹائیاں ہی کیوں نہ ہوں، وہ شکستہ چھت ہی کیوں نہ ہو. مسجد آباد رنگ و روغن سے نہیں، زیب و زینت سے نہیں، مسلوں سے نہیں، مسجد کی آبادی سجدوں سے ہے. مسجد نبوی کی چھت ٹپکتی تھی، حتیٰ کہ جب بارش ہوتی تو حضور علیہ السلام کے چہرے پہ قطرات پیدا ہوتے اور پھر وہ پورے بدن کے اوپر پھیل جاتے. تو مسجد کا کچا ہونا یا اس کا پختہ ہو جانا اس کی ثانوی حیثیت ہے، اولین حیثیت مسجد کی آبادی ہے، اور وہ آبادی سجدوں سے ہے. تو اس لیے اس مسجد کو سجدوں سے آباد کیجیے گا، اس کی رونق میں اضافے کا سبب بنیے گا. بالخصوص جو مسجد کے ہمسائے ہیں وہ اس مرکز کو اپنے دل میں جگہ دیجیے گا.